السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد، قال اللہ تعالی: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله، صدق الله العلي العظيم۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: المرأة عورة كلها اذا خرجت استرشف الشیطان من خارجها، او كما قال علیہ الصلاة والسلام۔ میرے محترم بزرگ و دوستو، اللہ تعالیٰ نے انسان کی جو دو قسمیں بنائی ہیں، مرد اور عورت، ان دونوں کو اپنے احکام کا پابند بنایا ہے۔ مرد بھی پابند ہیں، عورتیں بھی پابند ہیں، اور اسلام کی پابندی کے کوئی حدود نہیں۔ اس کی پابندی خوشی میں بھی ہے، غمی میں بھی، اور اسلام کی پابندی دن میں بھی، رات میں بھی، خلوت میں بھی، دلوت میں بھی، اور سفر میں بھی، حضر میں بھی۔ اسلام کی پابندیاں مرد عورت پر ضروری ہے۔ جیسے صحابہ خوشی میں بھی پابند تھے، غمی میں بھی پابند تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب انتقال ہوا تو ہمارے دلوں میں غموں کا سمندر طوفان مار رہا تھا، اور اگر ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مرنے والے پر زور زور سے رونا اور شکایت کر کے رونے سے نہ روکتے تو ہم دنیا والوں کو بتا دیتے رونا کس کو کہتے۔ لیکن ہمیں نبی نے پابند کر کے گیا تھا کہ اللہ کے حکم پر شکایت نہیں کرنا، تو ہم اس حکم پر باقی تھے، اس لیے غم کا اظہار کیا، دامن صبر کو نہیں چھوڑا۔ تو میری آپ کی ذمہ داری ہے ہم بھی دامن اسلام کو کسی حالت میں نہ چھوڑیں، خصوصاً مستورات اور خواتین جو اسلام کا بہترین حصہ ہے، مکلفین میں سے اسے بھی کہا گیا کہ دامن اسلام کو ہر حالت میں اپنے ہاتھ سے تھامی رکھے۔ حالات، امتحانات، حوادث، مصیبتیں اور طاقتیں تمہیں ڈرائیں گی، لیکن تم اگر اللہ کے حکموں کی پابند رہی تو اللہ تمہاری مدد کرے گا، اللہ تمہارے ساتھ دے گا، اللہ تمہیں وہ عزت عطا فرمائے گا جو عزت کہ کسی نے نہ سوچا ہے اور نہ کسی کے ذہن میں آ سکتی۔ تم اسلام کی پابند رہو، پردے کی پابند رہو، کیونکہ پردہ تمہارے لیے خیر خانہ نہیں، تمہارے لیے شرف کا سبب ہے۔ تم قیمتی چیز ہو، قیمتی چیز کو چھپا کر رکھنا یہ معاشرے کا اور سوسائٹی کا مزاج ہے۔ تم اسلام میں قیمتی ہو، اسلام نے تمہارے قیمتی ہونے کی وجہ سے تمہیں اپنے آپ کو چھپانے کا حکم دیا ہے۔ اس لیے بزرگ سے کسی نے کہا، کسی باپ نے، حضرت میری بیٹی پردہ کرنا چاہتی ہے لیکن میں اس سے منع کرتا ہوں، کہا کہ اس پردے کی کیا ضرورت ہے اور اس پردے میں کیا خاصیت ہے، کیا اہمیت ہے؟
میں اس سے کہتا ہوں یہ قید خانہ کی طرح نظر آتا ہے. تو اس بزرگ نے اس باپ سے کہا تو جب کسی دکان سے گوشت خرید کر لے جاتا ہے تو کس طرح لے جاتا ہے؟ تو اس باپ نے کہا میں گوشت کو حفاظت کے ساتھ تھیلی یا کسی کیری بیگ میں محفوظ کر لے جاتا ہوں تاکہ کوے چیل درندے اس کو نہ چھپٹ لے. تو کہا کہ ایسا کر کل تو گوشت کی دکان پر جائے, قریشی سے گوشت خریدے, اس گوشت کو ایک ٹرے میں رکھنا اور اپنے سر پر لے کر اسے اپنے گھر تک پہنچا دینا. اس باپ نے ایسا کیا. جب وہ گوشت کھلا رکھ کر لے جانے لگا, وہ چیل, کوے اور یہ نان ویج کھانے والے پرندے اس کا گوشت کھانے لگے اور گھر جانے تک گوشت ختم ہو گیا. وہ جب بزرگ سے ملا, بزرگ نے کہا دیکھ جس طرح گوشت کے لٹیرے موجود ہیں جس سے تو اپنے گوشت کو نہیں بچا سکا, اسی طرح عزت کے لٹیرے بھی موجود ہیں. اگر تو اپنی بیٹی کی عزت کو سنبھالنا چاہتا ہے, لٹیروں سے بچانا چاہتا ہے تو اسے چھپا کر باہر نکالا کر. شریعت نے اہمیت پردے کی بتائی, اس لیے میں نے چند ہفتوں پہلے آپ سے پردے کے متعلق بڑے تفصیلی احکامات ذکر کیے اور اس میں بتایا تھا عبادات میں بھی پردے کو باقی رکھا گیا. جیسے مرد کی نماز ہے اور ایک عورت کی نماز ہے. علامہ شامی فرماتے ہیں مرد عورت کی نماز میں تقریباً 20 فرق ہے. 20 جگہ دونوں کی نمازیں الگ الگ ہیں. ان تمام جگہوں کا آپ معائنہ کرو اور اس کو آپ پڑھو. ہر ایک فرق کے پیچھے یہ وجہ نظر آئے گی. یہ فرق اس وجہ سے شریعت نے رکھا ہے تاکہ عورت کا پردہ ہو جائے. جیسے مثال کے طور پر ہم سے کہا نیت اگر باندھنا ہے, ہاتھ اس طرح اٹھاؤ, یہ انگلیوں کے پورے آسمان کی طرف ہو, کانوں تک اٹھاؤ, یہ ہاتھ کانوں کی لو تک آ جائے. اس طرح ہمیں تکبیر کہنے کا حکم دیا. لیکن مستورات سے کہا کہ اگر نماز میں نیت باندھنا ہے, ہاتھ باہر مت نکالنا اوڑھنی سے اور دوپٹے سے اور چادر سے, اندر ہی ہاتھ اٹھا لیں, کندھوں تک ہاتھ اٹھانا تاکہ تمہارا پردہ باقی ہے. پھر اس کے بعد مرد سے کہا رکوع کرے تو بالکل سیدھا رکوع کرنا چاہیے. کمر, پیٹھ اور سر یکساں برابر ہونا چاہیے, اونچ نیچ نہیں ہونا چاہیے. یہ سنت طریقہ ہے. لیکن عورت سے کیا کہا؟ عورت سے کہا تجھے رکوع کرنا ہے, نہ تجھے سر کو برابر کرنا ہے, نہ پیٹھ کو سیدھا کرنا ہے, نہ کمر کو سیدھا کرنا ہے. رکوع تو اتنا کر اور رکوع کے لیے اتنا جھک کہ تیرے ہاتھ اس گھٹنوں تک پہنچ جائے. اس طرح ہاتھ پہنچ جائے. ایسا ایک دم کڑک ہو کر رکوع کرنے کا اس کو حکم نہیں دیا تاکہ اس کے بدن کے اعضاء چھپے ہوئے رہے. بات سمجھ میں آئی اچھی طرح؟ ہم اسے سجدے میں کہا کھل کر سجدہ کرے. اتنا کھل کر سجدہ کرو کہ کچھ چیز اندر سے جانے لگے. اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے باب میں آپ سجدہ کرتے تو اتنا کشادہ سجدہ کرتے کہ بکری کا بچہ بھی چلے جاتا درمیان سے. آپ کھل کر سجدہ کرتے اور ہم سے بھی کہا کھل کر سجدہ کرو. اگر صف میں نہ ہو تو تنہا نماز پڑھ رہے, ورنہ صف میں اگر تھوڑا سا تنگی ہو جائے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن عورت سے کہا کہ تو زمین سے چپٹ کر اور زمین سے لگ کر سجدہ کر تاکہ تیرا بدن چھپا ہوا ہے. شریعت نے عبادات میں بھی اس کو چھپایا ہے. حتیٰ کہ علماء نے لکھا ہے, عجیب بات لکھی ہے. دیکھیں, اگر کسی مرد کا انتقال ہو جائے اور اس کو غسل دینے والا کوئی موجود نہیں, تھوڑا غور سے سنیں اس مسئلے کو.
اگر کسی مرد کا انتقال ہو جائے اس کو غسل دینے والا کوئی ڈیڑھ سے موجود نہیں، ایسی سچویشن اور ایسی صورت حال پیش آ جائے تو کیا بیوی اپنے شوہر کو غسل دے سکتی ہے یا نہیں دے سکتی؟ فتاوی دارالعلوم دیوبند میں اگر مرد غسل دینے کے لیے کوئی موجود نہیں، صرف عورتیں ہی عورتیں ہیں، تو ایسی صورت حال میں عورت اپنے شوہر کو مرنے کے بعد غسل دے سکتی ہے، کیونکہ مرد کے مرنے سے عورت کا نکاح نہیں ٹوٹتا ہے، نکاح بھی اس کے حق میں باقی رہتا ہے۔ اسی وجہ سے عدت ہے، 4 مہینے 10 دن تک عدت گزارے، اس عدت میں چونکہ مرد کے نکاح کا اثر اور کانٹیکٹ ابھی باقی ہے، اسی وجہ سے کوئی دوسرا عدت کی حالت میں نکاح نہیں کر سکتا۔ نکاح کی تو بہت دور کی بات، عدت کی حالت میں پیغام سلام بھی نہیں کر سکتے۔ بات سمجھ آئی اچھی طرح؟ حالت عدت میں نکاح کرنا کسی دوسرے سے، یہ تو بہت دور کی بات ہے، کسی سے رشتہ نکاح اور پیغام نکاح بھی نہیں کر سکتی ہے وہ خاتون۔ یہ تو سمجھ میں آیا۔ اس کی دوسری صورت لو، بیوی کا انتقال ہو جائے کسی، اور صورت حال ایسی ہے اس جگہ کوئی خاتون اور لیڈیز نے جو بیوی کو اور اس مرنے والی مرحومہ کو غسل دے سکے، کوئی نہیں، وہ تنہا ہے۔ مردوں میں اس کا شوہر ہے، مردوں میں اس کا شوہر موجود ہے اور کوئی لیڈیز نہیں، تو کیا یہ مرد اپنے بیوی کو غسل دے سکتا ہے یا نہیں دے سکتا؟ سمجھ میں آ رہا نا اچھی طرح؟ مرد اپنے بیوی کو مرنے کے بعد غسل دے سکتا ہے یا نہیں دے سکتا؟ علامہ شامی فرماتے ہیں اگر کوئی عورت غسل دینے والی غاسلہ نہ ہو، صرف مرد ہو، تو مرد اپنے بیوی کو غسل بھی نہیں دے سکتا ہے، کیونکہ بیوی اگر مر گئی شوہر کے حق میں وہ اجنبیہ ہو گئی، اجنبیہ کو مرنے کے بعد ہاتھ لگانا منع ہے۔ سمجھائی بات؟ پھر کیا کریں گے؟ پھر کیا کریں گے؟ دیکھو میں سمجھانا چاہ رہا باریکی مسائل سے آپ کو، آپ کے سمجھ میں آئے اسلام کی نزاکت عورت کے حق میں کیا ہے۔ واقعات تو بہت سنتے ہیں آپ کہ نزاکت سمجھو مسائل کی کیا ہے۔ پھر کیا کیا جائے گا؟ پھر یہ کیا جائے گا، مرد سے کہا گیا کہ خاتون کا انتقال ہو جائے، وہ تیرے حق میں اجنبیہ ہو گئی، لیکن کوئی غسل دینے والا نہیں ہے، اب اس بیچاری کو غسل بھی دینا ہے تو غسل تو دے نہیں سکتا ہے۔ دوسرا آپشن یہ رکھا، اپنے ہاتھ میں وہ مرد اور شوہر دستانے پہنے اور دستانے پہن کر اس مرحومہ کو تیمم کرا دیا، اتنی گنجائش ہے۔ دیکھو غسل کتنا بڑا امر ہے، میت کو غسل دینا کتنا ضروری ہے۔ اگر کسی باڈی کو بغیر غسل دیے دفنا دے، بستی محلے میں سے دے غسل نہ دے، تو سارے بستی والے گنہگار ہوں گے، وہ اتنا بڑا گناہ ہے۔ لیکن اگر ناسو کا حالت ہے، مجبوری ہے، کوئی غسل دینے والا نہیں ہے اور شوہر کا آپشن موجود ہے، شریعت شوہر سے کہے گی تو اس کے حق میں اجنبی ہو چکا، چاہے وہ مر چکی ہے، تیری نیت جو چیز اس میں خراب نہیں ہوگی، لیکن شریعت نے اس کی حفاظت کرنا ہے، تو اسے غسل دینے کے لیے ہاتھ بھی نہیں لگا سکتا، کیونکہ مجبوری ہے، اس لیے دستانے پہن کر تیمم کرا کر اسے دفن کرا دیا۔ کتنا اس کو بچایا گیا مرنے کے بعد ہی۔ اللہ اکبر، مرنے کے بعد شوہر جو زندگی کا بڑا اہم حصہ ہے وہ اسے چھو نہیں سکتا ہے، تو زندگی میں غیر مرد اسے کیا چھو سکتا ہے؟ کیا اس کی گنجائش ہے؟ اللہ اکبر۔ اس لیے بزرگوں دوستوں،
اپنی مستورات کی ذمہ داری، خواتین اور لیڈیز کی ذمہ داری، یہ سارے عملے کی، یہ عملہ اپنے گھر کا ذمہ دار ہے۔ اگر اس عملے کی طرف سے گھر کی مستورات کے بے پردگی کی غفلت واقع ہو جائے، اللہ نہ کرے مرد بھی محفوظ ہو سکتا ہے، کیونکہ ذمہ دار ہے۔ عورتیں کیسے پردہ کیا کرتی تھی، ایک بات سنیں۔ ام خالدہ رضی اللہ تعالی عنہ خدمت رسول میں حاضر ہوئی صلی اللہ علیہ وسلم، اس طرح حاصل ہوئی کہ پردے میں اور چادر میں لپٹی ہوئی تھی، اور آنے کی وجہ یہ تھی ان کے بیٹے کا انتقال ہو گیا، بیٹا شہید ہو چکا تھا، کفار نے اسے قتل کر دیا، ماں کے دل کا ٹکڑا ٹوٹ چکا ہے، وہ اللہ کے پاس جا چکا ہے، وہ مائی ایسی حالت میں آئی کہ پردہ نہیں چھوڑا، پردہ کر کے آئی۔ ایک صحابی کہنے لگے، مائی تو اتنے غم زدہ حالت میں پردہ لے کر آئی ہے اور پردہ کر کے آئی ہے۔ اس مائی نے جو جواب دیا، اس صحابیہ نے جو جواب دیا، وہ اپنی مستورات کو سنانا۔ اس مائی نے کہا کہ دیکھ میرا بیٹا مرا ہے، میری شرم نہیں مری، میرے بیٹے کا انتقال ہوا ہے، میری شرم کا انتقال نہیں ہوا ہے۔ اس لیے مستورات کو باحیا بنانا ہے، اس کا پہلا راستہ باپردگی ہے۔ ہاں فخر کرے، گھبرائے نہ۔ ہاں یہ اسلام کی جو بہادر مائیں ہیں، بہادر بہنیں ہیں، یہ اللہ کی نظر میں ایسی پابند ہے اور اللہ کی نظر میں ایسی معزز ہے۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں، اگر مجھے کوئی مصیبت درپیش ہوتی، کوئی کام آڑے آ جاتا، تو میں اللہ سے دعا میں کہتا، یا اللہ فلاں پاک دامن عورت کی برکت سے میری مصیبت کو دور فرما، اللہ میری مصیبت کو دور فرما دیتے۔ اتنا ان کا اللہ کے یہاں مرتبہ ہے۔ ایک صحابیہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اللہ کے رسول، مرد حضرات تو بڑی قربانیاں میں آگے بڑھ گئے، اللہ کے راستے میں جہاد میں جاتے، جمعہ ادا کرتے، عیدین ادا کرتے، اور بھی دوسرے کارے خیرات میں ہم سے بڑھ گئے، ہم تو پیچھے رہ گئے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ نہیں، تم 3 کام کر لو، تمہیں اللہ جہاد کا ثواب دے گا۔ فرمایا اپنے گھر میں رہ کر اپنے شوہر کے مال کی حفاظت، شوہر کے اولاد کی حفاظت اور اپنے عزت کی حفاظت کر لو، اللہ تعالیٰ تمہیں جہاد کا ثواب عطا فرمائے گا۔ مرد کا جہاد یہ میدان جہاد میں ہے، عورت کا جہاد بے حیائی کے ماحول میں پردہ کرنے سے۔ وہ مجاہدہ خاتون ہیں جو بے پردگی کے ماحول میں باحیا ہو کر پردہ کر کے جائے۔ یہ بتائے کہ اسلام کا حکم کسی حالت میں نہیں چھوٹتا ہے۔ یہ تعلیم تو اپنی بیٹیوں کو، اپنی بیویوں کو، اپنے گھر کے لیڈیز کو ان کو سکھاؤ، تم معاشرے کے لیے کھلونا نہ ہو، ہماری ناک ہو۔ تمہاری بے عزتی اسلام کی بے عزتی ہے، تمہارا عزت دار ہونا اسلام کا عزت دار ہونا ہے۔ انہیں سمجھاؤ، انہیں فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعات سناؤ، انہیں رابعہ بصریہ کے قصے سناؤ، ان کے ہدایت سناؤ، کہو تم اللہ کے نزدیک بڑی محترم ہو، تمہیں اللہ محفوظ رکھنا چاہتا ہے۔ اسلام سے پہلے تمہاری وقعت اور ویلیو یہ ہوا کرتی تھی، اگر کسی سے کسی کو قرضہ لینا ہوتا تھا اور وہ قرضہ مانگنے جاتا، جو قرضہ دینے والا ہوتا وہ کہتا میں تجھے قرضہ تو دے دیتا ہوں، لیکن تیرے گھر کی لیڈیز کو 3 دن یا 4 دن میرے گھر میں رکھنا پڑے گا۔ یہ تیری اوقات تھی اسلام آنے سے پہلے۔ اسلام آیا اور تجھے وہ عزت دی کہ اگر تیرا شوہر تیری طرح مسکرا کر دیکھے تو تمہارے مسکرانے سے اللہ بھی خوش ہوتا ہے۔ اتنے اس کی عزت بڑھائی، اس لیے بزرگوں دوستوں بڑا نازک مسئلہ ہے۔ میں نے ایک بات کہا، کسی حالت میں پردہ اپنے بچیوں سے چھڑوائے نہ۔ پردے کے 3 درجات ہیں۔ پہلا درجہ
بیوی اور خاتون اور مستورات اپنے گھر میں باہر نہ نکلیں. ٹھیک ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا, ایک صحابی آئی, اللہ کے نبی میرا دل چاہتا آپ کے پیچھے نماز پڑھو, اللہ جمعہ پڑھو. اللہ کے نبی کا زمانہ ہو, آپ کی امامت میں جمعہ پڑھنا, کیا خواہش ہوگی صحابیہ. وہ آئی, کہا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ آپ کے پیچھے جمعہ پڑھو, نماز پڑھو, جماعت میں شرکت کرو. اللہ کے نبی نے ان سے فرمایا کہ تیرے گھر کے کونے میں نماز پڑھنا مسجد حرام اور مسجد نبوی میں نماز پڑھنے سے افضل ہے. اس سے بتاؤ, دیکھ تجھے اللہ کے نبی نے یہ کہا تیرا اندر رہنا افضل ہے میری امامت میں نماز پڑھنے سے. کہ نبی کی امامت میں نعوذ باللہ کچھ کمی ہے؟ نہیں. اسے سمجھایا, مائی تیرا حق گھر تک ہے اور تو مکرم چیز ہے, تو اگر کسی مجمع میں آئے گی تو بے عزتدار اور بے حیا لوگوں کی نگاہیں تیرا طواف کریں. کیونکہ بزرگوں دوستو, بے حیائی عمر کو نہیں دیکھتی ہے, بے حیائی کسی کی ماں بہن کو نہیں دیکھتی ہے. بے حیائی کا کوئی دروازہ نہیں ہوتا. جو بے حیا ہوتا ہے, اللہ کے نبی نے فرمایا اس کا دل جو چاہتا ہے وہ کر لیتا ہے. دیکھو نا, ابھی بے حیائی کا ماحول آ رہا, ویلنٹائن ڈے 14 فروری, کیا بے حیائی کا عروج ہوگا؟ اللہ اکبر کبیرہ. اپنے نوجوان بچوں پر, بچیوں پر نگاہ رکھو اور خوب انہیں تقوی کی ہدایت کرو, اللہ سے ڈرنے کی پابند بناؤ, ان پر خیال رکھو, ان کے موبائل, ان کی خلوتیں, ان کا آنا جانا, اس پر نگاہ بنائے رکھو تاکہ کسی بے حیائی اور بدکاری میں مبتلا نہ ہو جائے. یہ باپ کی, بھائی کی, دادا کی, گھر کے آدمی کی, مرد کی ذمہ داری ہے. تو اللہ کے نبی نے اس سے فرمایا, بھائی تیرا گھر میں رہ کر نماز پڑھنا میری امامت میں نماز پڑھنے سے افضل ہے. اس لیے درجہ ہے پہلا پردے کا, وہ گھر میں رہے. دوسرا درجہ ہے اگر نکلنے کی ضرورت پیش آئے تو پردہ کر کے گھر سے باہر نکلے. چہرہ کا بھی پردہ اور اس کا پورا بدن پردہ ہے. ہاں دیکھو, پردہ اور سطر میں فرق ہے. عورت کا سطر جو نماز میں چھپاتی ہے وہ سطر ہے, یعنی اس کا چہرہ سطر نہیں ہے, چہرہ نماز میں نظر آتا ہے. اس کی دونوں ہتھیلیاں یہ سطر نہیں ہے, اس کے پیروں کے دو پنجے یہ سطر نہیں ہے. اگر نماز میں یہ نظر آ جائے تو نماز بولو نہیں ٹوٹے گی, لیکن سطر گرچہ نہیں ہے لیکن اس کا بھی پردہ ہے. چہرے کا بھی کیا ہے؟ پردہ ہے. اس لیے علماء نے لکھا, گھر کے باہر, گلی میں, محلے میں جو بیچنے والے آتے ہیں, لالی والے, کپڑے والے یا اور کسی ضرورت کا سامان فروخت کرنے والے, دودھ والا, سبزی والا, میں آپ سے درخواست کرتا ہوں اپنے گھر کی مستورات کو پابند بناؤ کہ اولاً تو مرد سے وہ چیز لینے کو کہو, اگر نہ ہو ایمرجنسی ہو, کوئی گھر میں نہ ہو اور گھر کی بہنوں کو نکلنے کی ضرورت پیش آئے, اس سے کہنا دیکھ باہر گاڑی پر آنے والا وہ نامحرم ہے, اس سے تجھے پردہ کرنا لازم اور فرض ہے. چہرہ چھپا کر تو اس سے کوئی چیز خریدنا ورنہ مت خریدنا. ایسا پابند بناؤ اپنے گھر کی مستورات کو, اپنے غیبوبت میں, اپنے غیر موجودگی میں ان سے کہو یہ اور ان سے بتاؤ. اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی عورت اپنے گھر سے باہر بے پردہ نکلتی ہے شیطان اسے بہکانے کا جال بناتا ہے. اور آپ نے فرمایا کوئی عورت گھر سے تیز خوشبو لگا کر نکلتی ہے کہ اس کے خوشبو کا اثر دوسرے مرد تک چلے جائے, آپ نے فرمایا وہ خاتون زانیہ کی طرح ہے. اس لیے گھر سے باہر نکالنا ہے تو یہ پردے کے ساتھ, تیز خوشبو نہ ہو, پائے میں, ہاتھ میں ایسا پائسپ, ایسا زیور نہ ہو جس میں گھنگرو ہو اور اس گھنگرو کی آواز دور تک جاتی. میرے بزرگوں خوب دھیان سے سنیے, اگر نکالنا ہے, مجبوری ہے, اپنے گھر کے خواتین کو کسی ضرورت سے با پردہ نکالے,
تیز خوشبو نہ لگانے کو کہے، اپنے پیر میں گھنگرو والا زیور نہ پہننے کو کہے، اسی طریقے سے اگر کسی سے بات چیت کرنے کی ضرورت پیش آئے ان سے کہے ٹیٹ اور سخت آواز میں بات کرنا، نرمی کے ساتھ کسی نامحرم سے بات بھی نہ کرنا، کیونکہ تمہاری نرمی کے بعد سے بھی دوسرے کے دل میں خلجان پیدا ہوتا ہے۔ یہ ہدایت کرو اپنے گھر کی مسئولات کو، اپنی ماؤں بہنوں کو۔ اور تیسرا درجہ ہے پردے کا، کہ پہلا تو گھر میں رکھے، ضرورت پیش آئے تو باہر نکلے شرائط کے ساتھ۔ اور تیسرا درجہ، اگر کوئی مجبوری پیش آ جائے، جیسے علاج کرانا ہے، ایئرپورٹ پر جانا ہے، یا کسی اور قانونی مقام پر جانا ہے اور وہاں پر چہرہ کھولنے کی ضرورت پیش آئے کہ اس کے بغیر وہاں پر انٹری بھی نہ ہوگی اور وہ اسے اندر آنے بھی نہیں دیں گے، تو ایسی مجبوری کی صورت میں فقہاء نے لکھا ہے وہ صرف چہرہ کھول سکتی ہے، باقی کوئی حصہ جسم کا نہیں کھول سکتی۔ سمجھ میں آیا؟ عام حالت میں نہیں۔ آپ ایئرپورٹ پر ویریفیکیشن کر رہے ہیں تو وہ ایئرپورٹ کے کرمچاری بغیر چہرہ دکھائے اندر آنے دیتے؟ ارے بھائی بولو نا، نہیں آنے دیتے، وہ مجبوری ہے۔ تو ایسی مجبوری اگر کسی خاتون کے ساتھ پیش آ جائے، چہرہ کھولنے کی گنجائش ہے لیکن وہاں بھی باقی بدن کا پردہ۔ اس لیے میں آپ سے درخواست کروں گا، باتیں بہت زیادہ ہیں، حالات کیسے ہیں ہم سب سمجھتے ہیں، اس لیے پہلے ہم احکام اسلام کا دامن نہ چھوڑیں۔ دیکھو بزرگ دوستو، حضرت مولانا یوسف صاحب فرماتے تھے پہلے مسلمان اسلام کے احکامات کو چھوڑتا ہے اور پھر غیروں کو اس پر انگلیاں اٹھانے کی طاقت ہوتی ہے۔ پہلے ہم اپنی ماؤں بہنوں کو پردہ کرائیں، مضبوطی کے ساتھ، شادی میں بھی پردہ، میت میں بھی پردہ، دواخانوں میں بھی پردہ، اور کسی ضرورت سے نکلے بازار میں تو بھی پردے کے ساتھ جاؤ، بغیر پردے کے بالکل منع کرو، بالکل منع کرو۔ ہاں میں مسئلہ بتاتا تھا، وقت نہیں ہے، علماء نے لکھا ہے، ایک سن لو بات، کوئی عورت شوہر کی اجازت کے بغیر بے پردہ ہو کر گھر سے باہر نکلے، اس کی نہ اجازت ہے اور نہ شوہر کی اطاعت ہے، بغیر اجازت کے باہر جا رہی، شریعت کہتی وہ ناشستہ ہے، شوہر کے نافرمان ہے۔ یہ گناہ اتنا سخت ہے کہ شریعت کہتی اگر شوہر اس گناہ کی وجہ سے نام نفقہ نہ دینا چاہے اور نہ دے تو بھی وہ گنہگار نہیں ہو، کیونکہ اس سے نشوز کیا ہے، نافرمانی کی، شوہر کی بھی اللہ کی۔ کریں گے انشاءاللہ پابندی؟ خوب اس کو اہتمام سے لو، اپنے گھروں میں پردے کا اہتمام کرو، گھروں میں تعلیم کو زندہ کرو، اجتماعی تعلیمات کے مقام پر مردانہ جہاں بات ہوتی ہے اپنے خواتین کو لے جاؤ، نازک حالات ہے۔ اور آخری بات، دعا بھی کرو اللہ تعالیٰ سے، اللہ احکام اسلام کو اس ملک کے ہر حصے میں زندہ کرو۔ اللہ عمل کی توفیق عطا